قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن زین اخلاقنا بالقرآن ادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین ز مہجوری برآمد جان عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم نا آخر رحمت للعالمین ز محروم چرا فارغ نشینی برون آور سرز برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی قدیم طائف نالین پاکل شراک از رشتہ جمعائے ماکل چے باشد گردنی سوئے نگاہے ہمیشہ گرم باشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے یا حبیب اللہ نگاہے صد ہزار جبریل اندر بشر بحر حق سوئے غریباں یک نظر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفذ القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیور مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاہ لا مقام سید انس و جان سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشن ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیر زہرہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذویل احتشام ذی وقار محترم معزز سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے تین طرح کی مخلوقیں پیدا فرمائی ہیں۔ ایک مخلوق ایسی جس کو عقل و شعور کی دولت عطا کی گئی لیکن شہوات نہیں دی گئی۔ دوسری مخلوق جس کو شہوات دی گئی لیکن چراغ عقل و شعور سے بہرہ ور نہیں کیا گیا۔ تیسری مخلوق ایسی ہے جس کو عقل بھی دی گئی ہے اور شہوات کی آزمائش میں بھی جکڑا گیا ہے۔ جس مخلوق کو عقل و شعور عطا کیے گئے شہوات نہیں دی گئی وہ فرشتے ہیں۔ جس مخلوق کو شہوات دی گئیں
اور عقل و شعور کی دولت سے مالا مال نہیں کیا گیا۔ وہ چوپائے ہیں، بہائم ہیں، حشرات الارض ہیں، پرندے ہیں۔ اور جس مخلوق کو عقل و شعور کی دولت بھی دی گئی اور شہوات کی آزمائش میں بھی ڈالا گیا، وہ حضرت انسان ہے۔ عقل و شعور کا چراغ بھی دیا گیا اور اس کو آزمائش کی بھٹی میں بھی ڈال دیا گیا۔ اس کی فطرت میں نور بھی رکھ دیا گیا اور برائی کی طرف رجحان بھی اس کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اگر یہ نیکی کرتا ہے تو اپنے رب کا فرمان بردار بندہ بنتا ہے اور اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ اللہ کے قہر و غضب کا سبب ہے۔ چونکہ اس کی فطرت کے اندر گناہ کرنا بھی ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو؟ تو اگر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، اس کو ایک خوبصورت راستہ دیا گیا کہ اس نے جو بھی کیا ہے ہو گیا اس سے، اب اپنے دستے دعا کو اٹھائے اور اپنے مالک کے حضور حاضر ہو جائے، عرض کرے مالک نادانی اور جہالت کی وجہ سے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، یہ دیکھتا ہے کہ یہ آیا ہے میری چوکھٹ پہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ تو ساتھ ساتھ مٹتے رہتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں تو صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو فرشتہ اس گناہ کو لکھتا ہے، حتیٰ کہ 5 گناہ وہ کر لیتا ہے تو فرشتہ 5 گناہ لکھ لیتا ہے، پھر وہ نیکی کرتا ہے تو جو نیکی والا فرشتہ ہے وہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کہتا ہے آؤ سودا کر لیں۔ وہ کہتا ہے کیا سودا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب کوئی ایک نیکی کرے تو 10 نیکیاں میں نے لکھنی ہیں، میں 10 نہیں لکھتا 5 لکھتا ہوں، تو 5 گناہ مٹا دے۔ تو وہ برائیاں لکھنے والا فرشتہ 5 گناہ مٹا دیتا ہے اور یہ 5 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومن کا معاملہ یوں ہی صاف فرماتا رہتا ہے۔ کتنی کرم نوازی ہے اپنے بندے پہ اس کی، اگر اس کے در پہ آئے اپنی جھولی پھیلائے، اس کے گناہ جتنے مرضی زیادہ ہوں، جس طرح کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، تو حضور فرمایا تیرے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں زیادہ ہے۔ کہا زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے؟ کہا ہاں زیادہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس کو مجدہ رحمت دیا گیا۔ تو اس کے حضور اگر کوئی جھولی پھیلاتا ہوا آ جائے تو اس جھولی کو خالی نہیں رکھا جاتا، مالک کے در پہ آنے والا اس کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو۔ کون سی توبہ؟ توبہ نصوحا۔ اب توبہ نصوحا کیا ہے؟ مفسرین کے اس پر 22-23 اقوال موجود ہیں، لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی مت توبۃ النصوح، حضور توبۃ النصوح کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان یندم العبد علی الذنب الذی اصاب فیعتذر الی اللہ تعالی ثم لا یعود الیہ کما لا یعود اللبن الی الدرع۔ فرمایا کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ انسان جب گناہ کر بیٹھے تو اللہ کے حضور اس کی معذرت پیش کرے، اور دوبارہ گناہ کی طرف اس کے لیے پلٹنا اتنا ہی مشکل ہو جس طرح کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کی یہ کیفیت ہو جائے تو وہ
توبۃ النصوح کے مقام پہ فائز المرام ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک اعرابی آیا، اس نے استغفار طلب کرتے ہوئے کہا اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں استغفار طلب کرتا ہوں اور تجھ سے رجوع کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جھوٹوں والی توبہ نہ کر۔ عرض کی کہ یہ جھوٹوں والی توبہ ہے؟ فرمایا ہاں، زبان سے استغفار پڑھنا لیکن استغفار دل میں نہ اترے۔ ایک حدیث شریف کے الفاظ ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ والمستغفر من الذنب وہو مقیم علیہ کالمستہزی بربہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں، اور استغفار کرنے والا اور گناہ کے اوپر وہ جمع ہوا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا اور استغفار کیے جا رہا ہے، فرمایا وہ ایسا ہے جس طرح اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے۔ تو توبہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ انسان عزم مصمم کرے کہ دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جس طرح تھنوں میں دودھ کو واپس کرنا مشکل ہوتا ہے، اس طرح اس کا گناہ کی طرف لوٹنا مشکل ہو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچوں والی توبہ کر، جھوٹوں والی توبہ نہ کر۔ اس نے عرض کی حضور آپ بتائیں سچوں والی توبہ کیا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچوں کی توبہ کی 6 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ پر ندامت اختیار کی جائے، جو سابق گناہ کیے ہیں اس پہ شرمندگی ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے حقیقت التوبۃ الندم،